السلام علیکم ناظرین، 16ویں عالمی اردو کانفرنس 30 نومبر سے لے کے 3 دسمبر 2023 تک آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقد کی گئی اور اس کانفرنس میں 200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے بھرپور شرکت کی اور اس کے علاوہ کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں سے اردو کے عاشقین اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور کانفرنس کے ہر اجلاس سے بے حد مستفید ہوئے۔ 30 نومبر بروز جمعرات اس 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کے پہلے دن کے افتتاحی اجلاس کی نظامت ڈاکٹر ہما میر نے کی اور مہمان خصوصی نگراں وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر تھے، جنہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ کو سندھ کی صوبائی کابینہ میں وزیر لینے کا اعلان کیا، جس کا بھرپور تالیوں میں خیر مقدم کیا گیا۔ کانفرنس کے پہلے دن ابتدائی اجلاس سمیت 2 اجلاس ہوئے، جن میں نامور شاعر میر تقی میر کی 3 صدیاں مرزا اطہر بیگ سے ملاقات شامل ہیں اور پہلے دن آخری میں جون ایلیا لان میں نامور قوال جوڑی فرید ایاز، ابو محمد اور حق نواؤں نے محفل سما میں بھرپور رنگ جمایا اور انہوں نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا، کلام اقبال پیش کیا اور بھرپور داد حاصل کی۔ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے دن 1 دسمبر بروز جمعہ المبارک مختلف موضوعات پہ 13 اجلاس ہوئے اور آخر میں عالمی مشاعرہ ہوا اور اس دوسرے دن تعلیم بالغان بھی پیش کیا گیا، جس کو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس آڈیٹوریم 2 میں دیکھا۔ کانفرنس کے تیسرے دن ہفتہ 2 دسمبر کو 17 اجلاس مختلف موضوعات پہ ہوئے اور تیسرے دن دوسرا عالمی مشاعرہ بھی منعقد کیا گیا جون ایلیا لائن میں اور بھرپور طریقے سے لوگوں نے اس مشاعرے میں بھی شرکت کی۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے چوتھے اور آخری دن 14 مختلف موضوعات پہ اجلاس ہوئے۔ اختتامی اجلاس کی نظامت ڈاکٹر ہما میر نے کی۔ صدر آرٹ کونسل احمد شاہ نے مختلف قراردادیں پیش کی، جن کی تائید شرکائے اجلاس نے کی۔ آخری دن کے تمام اجلاس میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور خاص طور پہ بشرا انصاری سے ملاقات، مستنصر حسین تارڑ سے ملاقات، سلیم صافی کی کتاب ڈرٹی وار کی رونمائی، گلزار کی باتیں انور مقصود کے ساتھ ہوئی، لیکن گلزار کی باتیں انور مقصود کے ساتھ والے سیشن میں بعض تکنیکی وجہ سے انڈیا سے گلزار صاحب سے آن لائن رابطہ نہ ہو سکا، پھر بھی انور مقصود صاحب نے ان کے بارے میں بہت معلومات فراہم کی اور اپنی باتوں سے جون ایلیا لان میں موجود ایک جم غفیر کو بے اختیار مسکرانے پہ مجبور کیا۔ اختتامی اجلاس کے بعد کلاسیکل رقص کے عنوان سے پروگرام ہوا، جس میں آرٹ کونسل ڈانس اکیڈمی کی آمنہ نواز نے کلاسیکل رقوص پیش کر کے بے پناہ داد و تحسین حاصل کی۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں لوگوں کی بھرپور شرکت اس امر کی بھرپور غمازی کرتی ہے کہ لوگ اپنی قومی زبان اردو سے کس قدر لگاؤ رکھتے ہیں۔ کانفرنس میں اردو زبان سمیت سرائیکی، سندھی، پنجابی، پشتو اور بلوچی زبان کے مشاعر کو بھی بھرپور طریقے سے مختلف اجلاسوں میں زبردست طریقے سے یاد کیا گیا، انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کے کام کی بھرپور پذیرائی کی گئی۔ اس کتاب میں کتب بینی سے شغف رکھنے والے لوگوں کے لیے مختلف کتابوں کے ناشرین کے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے، جہاں لوگوں نے جا کے اپنی پسند کی کتابیں بھی خریدی۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں جہاں کلیدی خطبات، تقاریر، موضوعات مختلف سننے کو ملی، وہاں اپنے درمیان سہیل وڑائچ، سلیم صافی، مستنصر حسین تارڑ، زہرا نگاہ، افتخار عارف، اسد محمد خان، کشور ناہید، پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، مرزا اطہر بیگ، منور سعید، مصطفیٰ قریشی، بشرا
عائشہ انصاری، یاسر حسین، ہاشم ندیم، تحسین فراقی، محمود شام، نجیبہ عارف، افضال احمد سید، فراست رضوی، رخسانہ صبا، محجبی غزل انصاری، ثروت محی الدین، فواد حسن فواد، عباس تابش، وسعت اللہ خان، عارفہ سیدہ زہرا، مظہر عباس، شکیل عادل زادہ، عقیل عباس جعفری، زائدہ ہنا، کرن صدیقی، امبرین حسین امبر، پروفیسر سحر الزانی، عظما الکریم، علی حسن ساجد، محبوب ظفر، غازی صلاح الدین، عارف وقار، افسا کومل، مہتاب اکبر رائتی، نور الہدا شاہ، ڈاکٹر جعفر احمد، سید نصرت علی، یاسمین حمید، مبین مرزا، ڈاکٹر رؤوف باریک، ناصر عباس نیّر، ڈاکٹر ضیاء الحسن، حارث خلیق، ہیرو جی کاؤتا کا جو جاپانی ادیب ہیں اور خصوصی طور پر جاپان سے اس کانفرنس کے لیے تشریف لائے، اور ڈاکٹر عباسین یوسف زئی سمیت بہت سے ادبا اور شعراء کو اپنے درمیان پا کے لوگ بہت محظوظ ہوئے، ان کے ساتھ سیلفی بنائی، ان سے آٹوگراف لیے۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا کامیاب انعقاد اس امر کی بھرپور غمازی کرتا ہے کہ لوگ اب بھی ادب چاہتے ہیں، لوگ ابھی بھی اپنی زبان اردو اور دیگر جتنی بھی ہماری قومی زبانیں ہیں ان سے کس قدر محبت رکھتے ہیں، اور لوگوں کو امن چاہیے، پیار چاہیے، اور اس طرح کا ماحول چاہیے جو ہر سال عالمی اردو کانفرنس ہمیں مہیا کرتی ہے، اور اس کا بلا شبہ کریڈٹ جاتا ہے آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، اور صوبائی وزیر جو اب وہ بنے ہیں، اور اتوار 2 دسمبر کو انہوں نے اپنے عہدے کا لب بھی اٹھایا، ان کو جاتا ہے، اور ان کو جو پورٹ فولیو ملا ہے وہ نشریات کا ہے، اقلیتی امور کا ہے، اور سماجی تحفظ کا ہے۔ تو اس کے علاوہ احمد شاہ صاحب کی متحرک ٹیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ سال 2008 سے جس ادبی سفر کا انہوں نے آغاز کیا تھا وہ ماشاءاللہ اب 16ویں سال میں داخل ہو گیا۔